اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد آج میں ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس ٹاپک کے بارے میں یونیورسٹی لائف میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو فیس ہوتا تھا اور جو میرے ساتھ جو فیس ہو رہا تھا ایک ایشو، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ اب وہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ دو عالم دین کے درمیان اگر کوئی فکری اگر کوئی اختلاف ہو تو اس فکری اختلاف کو بیس بنا کر ان علماء دین کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو مجاہدین ہیں، ان کے جو طالب علم ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا، اس ٹاپک پر جو ہے میں بھی جب یونیورسٹی لائف میں تھا تو ہمارے مختلف پیجز پر جو ہے میں نے جوانوں کو آپس میں دست و گریباں ہوتے ہوئے دیکھا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا یار کہ اگر ہمارے علماء دین آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں رہ رہے تو یہاں پر بحیثیت نوجوان ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے حق اور باطل کی پہچان کریں، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس کی پہچان ہم کیسے کریں۔ تو بہت بڑا سوالی نشان تھا۔ تو اس سوال کا جو ہے جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے جب بھی مجھے موقع ملا مختلف علماء دین کے سامنے میں نے یہ بات رکھی۔ تو آخرکار جو ہے میں اس بات پر میں پہنچا کہ بحیثیت فرد، بحیثیت نوجوان، ہمیں بالکل بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے عالم دین کے اوپر انگلی اٹھائیں اور اس سے کہیں کہ آپ بالکل غلط ہو، آپ حق پر نہیں ہو، آپ باطل ہو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اس کا ایک پراپر چینل ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا عالم دین ہے جو غلط اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پراپر چینل کے تھرو ہمارے جو نائب امام ہیں، مجتہدین ہیں، آغا سستانی جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں، آغا سستانی اور آغا سید علی خامنائی، ان تک یہ ایشو اس علماء دین کے بارے میں پراپر جو ہے انفارمیشن لے کر ان تک یہ بات پہنچائیں۔ اب وہاں سے ایک حکم کا آپ انتظار کریں، اگر وہ حکم دیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تحریک چلا سکتے ہیں ان کے خلاف۔ ابھی ہمارے معاشرے میں جس کا جی چاہے اگر اپنے ذات سے ریلیٹڈ، اگر اپنے ذات کو نقصان پہنچنے والی اگر کوئی بیان بھی پیش کیا ہے کسی عالم دین نے تو اس عالم دین کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں، ہر کوئی رائے قائم کر لیتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ بہت ہی برا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ فکری، علمی اور عقلی اختلاف ہونا دو عالم دین کے درمیان یہ فکری بات ہے، یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ اس کے بیچ میں اختلاف رائے قائم کرنا، یہ چیز ہوتا ہے ہر جگہ پر۔ جیسے مجھ میں اور میرے بھائی کے سوچنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسی اختلاف کی بنیاد پر میں ہمیشہ زندگی بھر میں اپنے بھائی سے الجھتا رہوں۔ اگر میں الجھتا رہوں گا میں زندگی میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں ترقی نہیں کر پاؤں گا، میں اپنے گھر والوں کی جو ہے نا ان کی خدمت نہیں کر پاؤں گا، میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاؤں گا۔ تو آج ہی جو ہے ہمارے کالج میں مفسر قرآن علامہ شیخ محسن نجفی کے فرزند علامہ شیخ انور نجفی صاحب تشریف لائے تھے، تو ان کے سامنے میں نے یہ ایشو رکھا۔ تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں علماء دین کے بیچ میں اختلاف کی بات کریں، ان ایشوز کو ڈسکس کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس سے دوری اختیار کریں۔ اور ان کا یہ فرمانا تھا کہ ابھی بحیثیت جوان آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے، اس قدر مضبوط بنانا ہے کہ آپ اس لیول پر جا سکیں جہاں پر پہنچنے کے بعد آپ تبدیلی لا سکیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنی فکر کریں، خود محنت کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر ترقی لائیں، اسکل سیکھیں، کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ بنیں، ایکسپرٹ بن کر قوم ملت کی کیا کریں؟ خدمت کریں۔ آپ
آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے فلانا وہ حق پر ہے، یہ حق پر ہے. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. ان کا یہ کھلا اور صاف شفاف پیغام تھا. آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے مجتہدین کے بیچ میں بھی اختلاف ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے آغا سستانی، علامہ مفسر قرآن مجتہد بشیر نجفی صاحب جو عراق میں پاکستان کے جو مجتہد ہیں، اللہ ان کو سلام. علماء دین کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے، ان اختلاف رائے کے بیس پر ہم نے کبھی ایک دوسرے ان کے خلاف کوئی بیان ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی. جب اس لیول پر پہنچ کر ہمارے مجتہدین بیان بازی نہیں کر رہے ایک دوسرے کو، آپ غلط ہو، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، یہ نہیں کر رہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم 100% اپنی روزمرہ زندگی میں ہم نے اسلام کو لاگو کیا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں صرف اور صرف دینی چینل چلائے جاتے ہیں؟ کوئی مغربی چینل ہم نہیں دیکھتے؟ کیا ہمارے بچے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہیں؟ کیا احکامات کا پتہ ہے؟ کیا آپ اپنے اولادوں کو احکام سکھاتے ہیں؟ اس بات پر فوکس کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں. فلانا وہ عالم غلط، فلانا یہ عالم غلط نہیں کہہ سکتے. تو خدا را میں بزرگوں سے بھی میں ملتمس ہوں کہ جن کو میں اکثر جو ہے مختلف واٹس ایپ گروپس میں اور مختلف فیس بک پیجز پر ان کو بھی ایک عالم دین کے خلاف بولتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. تو اس کے لیے پراپر چینل کے تھرو اجازت لیں مجتہدین نظام سے، ان کے بارے میں پورا ریسرچ کریں. پورا ریسرچ کرنے کے بعد آپ خود رائے قائم نہ کریں، بلکہ علماء دین تک ایکسیس کریں، ان تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں یہ چیز ہو رہا ہے. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کیا کریں اس چیز کے لیے؟ اس کو باطل مانیں، حق مانیں، اس کے خلاف کھڑے ہوں، بالکل خاموش رہیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس حساب سے جو ہے اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے. تو میں آخر میں جو ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ قوم و ملت کی، آنے والے نسل کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کو جوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق دے. ہمارے بزرگوں کو سیرت مولا حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.